لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل له الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وارزقنا رؤيته. واللعنة الداعمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. ایک صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام مظلوم، آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ ولایت ابی الفضل العباس کے حوالے سے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. والولایت، اور ولایت. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ. ان تمام چیزوں میں، ان تمام ارکان میں جو دین کے ہیں، ولایت کے بارے میں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، ولایت کے بارے میں جس طرح سے تاکید کی گئی ہے، ایسے کسی چیز کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی ہے. نماز ہے، یقیناً اہم ہے، دین کا رکن، لیکن ایک موقع پر انسان جہاں مجبور ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، اجازت دی گئی کہ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، اجازت دی گئی کہ لیٹ کے پڑھ لے. اگر لیٹ کے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے تب بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اشاروں میں پڑھے. زکوٰۃ اگر نصاب ہے تو واجب ہے، اگر نصاب نہیں ہے تو واجب نہیں. خم اسی طرح سے جو ہے وہ روزہ، انسان اگر صحت مند ہے تو واجب ہے، نہیں صحت مند ہے معاف ہے. یا بعض صورتوں میں انسان اگر ضعیف ہو گیا ہے تو کلی طور پر اس کا وجوب اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اس کے بدلے میں صدقہ دینا واجب ہے. اسی طرح سے حج ہے، یہاں پر بھی وہی چیز ہے. انسان اگر مستطیع ہے تو اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوگا، اور اگر واجب مستطیع نہیں ہے تو نہیں واجب. لیکن ولایت ایک ایسا رکن دین ہے
کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی حالت میں اس میں رخصت نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اس میں جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ انسان ولایت بہرحال ہر حال میں اس کو ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا، ولایت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الولایت افضل لانہا مفتاحہن والوالی هو الدلیل۔ امام فرماتے ہیں کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے ولایت کے حوالے سے، جو ہے کہ ولایت افضل ہے ان تمام ارکان میں۔ لأنہا مفتاحہن، اس لیے کہ یہ جو ولایت ہے یہی در حقیقت کنجی ہے ان تمام ارکان کی۔ والوالی هو الدلیل علیہن، والی جو ہوتا ہے، یہ جو صاحب ولایت ہوتا ہے، وہی در حقیقت ان تمام ارکان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حقیقت میں اگر والی نہ ہو، صاحب ولایت نہ ہو، تو ہمیں کون بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے ادا کیا جائے گا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کب دی جائے گی۔ تو اصل ولایت ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ لا دین لمن لیس لہ ولایت، جس کے پاس ولایت نہ ہو، جو ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو، اس کے پاس دین نہیں ہے حقیقت میں ولایت۔ عزیزان گرامی، ولایت ہے کیا؟ دیکھیے ولایت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک ولایت کا اقرار کرنا ہے، ایک مرحلہ یہ ہے انسان پیغمبر کی ولایت کو اقرار قبول کرے، اللہ کی ولایت کو قبول کرے۔ اصل ولایت اللہ کی ہے، الولایت للہ، اصل ولایت اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کے بعد اللہ نے اس اپنے حق کو پیغمبر کے حوالے کیا ہے، پیغمبر کو تفویض کر دیا ہے، لہذا اللہ کی جانب سے یہ ولایت پیغمبر کو ملتی ہے۔ لہذا اللہ کے بعد پیغمبر کی ولایت کا اقرار، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی طرف سے اس ولایت کو ائمہ معصومین کے حوالے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی سب سے پہلی کڑی غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ ولایت ائمہ معصومین کا اقرار، لیکن اللہ کے ولایت کے مقابل میں نہیں، بلکہ یہ سب اللہ سے ولایت چلی ہے، پیغمبر تک، پیغمبر سے ائمہ معصومین تک ولایت۔ لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ولایت کا اقرار کرنا، اس پہ ایمان لانا۔ لیکن اس سے ایک اہم مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم شاید ابھی پہلے ہی مرحلے میں اٹکے ہوئے ہیں، صرف ایمان اور اقرار کی حد تک۔ لیکن اس ایمان اور اقرار سے اہم تر مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت پذیری، یعنی ولایت کو اپنے اندر اتارنا، ولایت کو اپنے جس کے عملی جامہ پہنانا۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا یا زبان سے جو ہے وہ پیغمبر یا مولا کائنات یا اللہ کو اپنا ولی اور سرپرست مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان اور اس اقرار کے ساتھ ہم اپنے عمل میں، اپنے اعضاء اور جوارح میں اس ولایت کو جو ہے وہ ظاہر کریں، یعنی عملاً ہم اللہ کو ولی مانیں، عملاً ہم پیغمبر کو اپنا ولی مانیں، عملاً ہم مولا علی کو اپنا ولی مانیں۔ ولایت عملی کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک آیت جو ہے وہ پیش کی ہے، سورہ نساء کی شاید یہ آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، دو آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارا۔ توجہ کیجیے گا، ولایت عملی کسے کہتے ہیں؟ زبان سے تو ہم سب علی مولا کہتے ہیں، رسول کو ولی مانتے ہیں، اللہ کو ولی مانتے ہیں، لیکن عملی ولایت کیا ہے؟ عملی ولایت یہ ہے کہ جب
اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں حکم دے دے، امر کر دے، تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں، اس حکم یا اس امر کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے۔ اصلاً اس سے اختیار نہیں ہے، اصلاً اس کے خلاف جانے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو اصلاً مومنین کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک آیت۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت کیا ہے؟ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبُّكَ، اصلاً قطعاً مؤمنین کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ جس معاملے میں رسول حکم دے دیں، فیصلہ دے دیں، اصلاً حق نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں، ان کے نفس میں، ان کے باطن میں کسی طرح سے کوئی غلط اس فیصلے کے خلاف تصور آئے۔ مما قضیتا، جو فیصلہ کر دیا پیغمبر نے، ولی نے جو فیصلہ کر دیا، اب اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ گمان بھی نہیں انسان کے اندر ہونا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے کو بھلا دے، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی تمام تر خواہشات کو بھلا دے ولی کے سامنے۔ اصل ولایت عملی ہے۔ ولایت عملی یہ ہے کہ انسان جب کسی کی ولایت کا اقرار کرے تو مطلب کیا ہے کہ اس کے مقابل میں اپنے کو مٹا دے، اپنے نفس کو مٹا دے، اپنی پسند کو مٹا دے، اپنے تمام وجود کو مٹا دے، تب کہا جائے گا حقیقت میں یہ ہے حقیقی معنوں میں ولایت پر عمل کرنے والا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا کہ یہ ولایت اگر عملاً کہیں پہ متجلی ہوئی ہے یا عملی لباس اس ولایت نے حقیقت معنوں میں پہنا ہے تو وہ زمین کربلا ہے۔ توجہ کیجیے، غدیر یقیناً وہاں اس جگہ پر ولایت کا اعلان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یقیناً وہاں ولایت کا اعلان ہوا ہے، لیکن صرف اعلان تک یہ ولایت قدیر میں محدود رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، عملاً کما حق ہو، جس طرح سے اس ولایت کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا وہ غدیر میں نہیں ہو پایا، الا چند اصحاب کے، الا چند لوگوں کے، ورنہ اکثریت جن لوگوں کے سامنے ولایت پیش کی گئی، اکثریت ان کی اس ولایت سے انکار کر بیٹھی، زبانی اقرار کیا تھا۔ کہ توجہ کیجیے، دیکھیے یہاں بھی زبانی سب نے اقرار کیا تھا، باقاعدہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، باقاعدہ یہ بھی کہا تھا انت مولا مولا المومنین، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور مومنین کے بھی مولا ہو گئے، زبان سے سب کچھ کہا، ہاتھ سے علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن یہاں ولایت نے عملی جامہ نہیں پہنا، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا، اس ولایت سے انکار کر دیا۔ تو غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے، ولایت کا اقرار ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ولایت نے عملی جامہ نہیں پہنا ہے۔ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں واقعی ولایت نے عملی جامہ پہنا، واقعاً اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ولایت کربلا میں متجلی ہوئی ہے۔ تو ایک سال بعد بھیجیے محمد، یہاں حقیقت میں اگر دیکھیے 72 تھے، لیکن سب کے سب اپنے والی، اپنے حاکم، اپنے امام میں اپنے کو فنا کر دیا تھا۔ یہ ہے اصل ولایت، کہ انسان اپنے وجود کو
ولی کے وجود میں فنا کر دے، اپنی تمام تر مرضی، اپنی تمام تر پسند، اپنے تمام تر خواہشات کو مٹا دے، بس جو امام کا، جو والی کا حکم ہے اسی کو جو ہے وہ اپنے جسے کہ یہ جو ہے اس کی اطاعت کرے، اس کی پیروی کرے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں ولایت اگر متجلی ہوئی تو کربلا میں، توجہ کیجیے گا، یقیناً کربلا میں جتنے افراد تھے، چاہے وہ اصحاب حسین ہوں، چاہے وہ مخدرات عصمت و طہارت کی ہستیاں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، ہر شخص اپنی جگہ پر اس ولایت کو عملی جامہ پہنائے ہوئے تھا، ہر شخص۔ توجہ کیجیے گا، کربلا ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے۔ ہم ولایت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ولایت کے معنی نہیں سمجھتے کہ ولایت ہے کیا۔ توجہ کیجیے گا، جتنے افراد تھے، جتنی ہستیاں تھیں، سب اپنے اندر ولایت کو جو ہے وہ سجائے ہوئے تھے۔ البتہ ان تمام ہستیوں میں، ان تمام لوگوں میں بدرجہ اتم و اکمل جس ذات کے اندر ولایت متجلی تھی، وہ ذات ہمارے اور آپ کے چھوٹے آقا حضرت عباس ابو الفضل ابن امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی۔ کہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، آپ مکمل ولایت، جیسے کہ یہ ملایت آپ کے اندر مکمل جو ہے متجلی تھی۔ جو جس شخص کے اندر یہ ولایت آ جاتی ہے، اس کے اندر کئی خصوصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان واقعاً ولایت کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ بصیرت، ولایت کا پہلا اثر کیا ہے؟ انسان کے اندر بصیرت۔ بصیرت میں نے کئی مجلسوں میں کہا، بصیرت نہیں، انسان کے اندر ایسی نظر پیدا ہو جائے کہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھے، چاہے جتنا باطل حق کے پردے ڈال کے آ جائے، چاہے جتنا جھوٹ سچ کی جسے کہ جو ہے وہ پرتیں اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال کے آ جائے، لیکن جس کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ کبھی باطل سے، جو حق کے پیراہ میں آتا ہے اس سے کبھی دھوکہ نہیں کرتا ہے، کبھی ایسے جھوٹ کو سچ نہیں مانتا ہے جو اپنے اوپر جو ہے وہ سچ کی نقاب ڈالے ہوئے ہو۔ بصیرت اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دور اندیشی۔ بصیرت انسان کے اندر، یہ ان آنکھوں سے جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی، بصیرت اس کو نہیں کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصارت کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جب جو دل میں، جو اس کے قلب میں بھی دو آنکھیں ہیں، جب یہ بیدار ہو جاتی ہیں تو انسان صاحب بصیرت ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، مولا کائنات، چونکہ آج کی شب، یہ شب ہمارے اور آپ کے چھوٹے حضرت، چھوٹے آقا، یا یوں کہوں کہ نفس حسین، جان حسین، مولا عباس سے مخصوص ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی بصیرت کا اندازہ خود معصوم کے جملے ہیں، کانا امنا عباس نافذ البصیرہ۔ اللہ اکبر، چوتھے امام کے یہ الفاظ ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ۔ نافذ البصیرہ کا مطلب یعنی آپ بہت ہی تیز بصیرت کے حامل تھے، بہت تیز، نافذ بہت تیز، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا آپ کو کسی بھی انداز سے۔ جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کربلا میں آپ دیکھیے، شمر جب آیا ہے تو ابن زیاد سے جو ہے وہ امان نامہ لکھا کے لایا تھا، اور آنے کے بعد امام حسین کے لشکر کی طرف آتا ہے اور دور سے جو آواز دیتا ہے کہ ہمارے بھتیجے کہاں ہیں۔ اب دیکھیے کیا یہ پورا ایک پلان تھا جو کوفے سے بنایا گیا تھا، اور اس پلان کے تحت یہ امان نامہ لکھوایا گیا تھا کہ حسین کے لشکر میں اگر کوئی شجاع ترین انسان ہے اور جس کا مقابلہ ہماری فوجیں نہیں کر سکتی ہیں، کوفہ اور شام کی فوجیں آ جائیں لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا اس شخص کو توڑ لیا جائے، اس ذات کو جو ہے حسین سے الگ کر دیا جائے۔ پورا ایک پلان تھا،
اور اسی پلان کے تحت جو ہے وہ ہمارے شمر جو ہے وہ امان نامہ لایا تھا. آتا ہے آواز دیتا ہے. مولا عباس کی بصیرت دیکھیے, مولا عباس نے اس کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرا, کوئی جواب نہیں دیا. 2 بار 3 بار, چونکہ جناب عباس شمر کے ننیال کے اعتبار سے جو بھتیجے لگتے تھے. قبیلوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر قبیلے کا کوئی بزرگ ہو اور اس قبیلے کی کوئی عورت ہو تو وہ اپنی بہن اس کو سمجھتا تھا. جناب ام البنین کو وہ بہن سمجھتا تھا, اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ کہا ہمارے بھانجے کہاں ہیں. بہرحال امام حسن السلام نے کہا کہ نہیں جاؤ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جب امام نے اجازت دی تب آپ آئے اور اس نے جو ہے وہ امان نامہ پیش کیا کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لے آیا ہوں اور تم لوگ جو ہے وہ ہماری طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. دیکھیے ایک انسان اگر بصیرت نہ ہو تو یہیں پہ دھوکہ کھا جائے, یہیں پہ دھوکہ کھا جائے. بھئی ایک طرف موت ہے, دوسری طرف زندگی ہے, ایک طرف بھوک اور پیاس ہے, دوسری طرف عیش و آرام ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن مولا حضرت عباس علیہ السلام بصیرت کی اس منزل پہ تھے کہ آپ نے جواب کیا دیا ہے کہ لعنت ہو تجھ پر بھی اور تیرے امان نامے پر بھی. توجہ کیجیے, ایک سلوات دیجیے محمد. آپ کی یہ بصیرت یہ تھی. اسی طرح سے جس کے پاس ولایت آ جاتی ہے, انہوں نے کہا یسلم تسلیما, وہ کیا ہوتا ہے, وہ سپرد ہو جاتا ہے, سرنڈر ہو جاتا ہے. خود امام معصوم آپ کی تسلیم کی گواہی دیتے ہیں. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا. امام معصوم آپ اندازہ لیں کس منزل پر ہے یہ ذات کہ جس کے لیے معصوم گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. جب آپ زیارت جاتے ہیں, زیارت پہ پڑھتے ہیں, اذن دخول پڑھتے ہیں, اس میں یہ معصوم گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ کی تسلیم کے بارے میں. آپ جس طرح سے امام کے مقابل میں سرنڈر ہو گئے, آپ نے اپنے کو فنا کر دیا امام کی ذات میں گواہی دے رہا ہوں آپ کی تسلیم تصدیق. خدا کی قسم حضرت عباس کی تسلیم کی منزل اگر آپ دیکھیں, وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پر تفصیل سے بحث کروں. آپ دیکھیں ایک ذات جو بچپن سے اس آرزو اور اس امید میں جی رہی ہو کہ کربلا کے واقعے میں ہمیں اپنی شجاعت دکھانا ہے, جس کو اسی لیے اللہ سے مانگا گیا ہو, کربلا کے لیے مانگا گیا ہو, جو نہ خود اپنے گھر میں بلکہ غیروں سے بھی یہ سنتا چلا آ رہا ہو کہ تمہیں کس لیے ذخیرہ کیا گیا ہے, تمہیں کس لیے تمہارے باپ نے جو ہے وہ اللہ سے مانگا ہے, ہاں کربلا کے لیے. اس کے اندر کتنی آرزو, کتنی امید ہوگی, کتنی تمنا ہوگی کہ کربلا آئے تو میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا, میں دشمنوں کو جو ان کو دشمنی کا مزہ چکھا دوں گا. لیکن تسلیم کی یہ منزل ہے کہ کربلا میں جو حسین نے کہہ دیا عباس نے سر جھکا لیا. اصلا تاریخ میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے کہ جناب عباس نے مولا حسین کی مرضی کے خلاف کہیں سوچا بھی ہو, تصور بھی کیا ہو, کہیں نہیں. اللہ اکبر. علم دے دیا قبول کر لیا, مشق دے دیا سر جھکا کے لے لیا, تلوار لے لی سر جھکا کے دے دیا. جنگ نہیں کرنا ہے, جو امام وقت نے کہا اسے مان لیا. یہی جناب عباس کی تسلیم. توجہ کیجیے گا. اور اسی لیے چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب بھی آپ جناب عباس کے فرزندوں کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو جاتی, آنسو گرنے لگتے تھے. ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ آپ کے فرزند عبید اللہ ابن عباس آپ کی خدمت میں آئے, شاید جوان ہوں گے. جیسے ہی آپ کی صورت پر چوتھے امام کی نظر پڑی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اس کے بعد آپ نے فرمایا رحم اللہ امی العباس, اللہ رحمت نازل کرے میرے چچا عباس پر. فلقد آثر و ابلا, حقیقت میں اگر کسی نے اثار کیا ہے تو میرے چچا نے اثار کیا, کسی نے قربانی دی ہے تو میرے چچا نے اپنی خواہشات کی قربانی, اپنے جذبات کی قربانی, اپنی تمام تر آرزوؤں کی قربانی, اپنی تمام تر تمناؤں کی قربانی, اپنے بھائیوں کی قربانی,
اپنے بیٹے کی قربانی سب کچھ عباس نے امامت کے لیے، ولایت کے لیے قربان کر دیا۔ وَأَبْلَى، اور بہترین امتحان دیا، بہترین امتحان دیا۔ وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، اور انہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی پہ فدا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ توجہ کیجیے گا۔ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ، امام فرماتے ہیں اللہ نے ان کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے میں جنت میں 2 پر دے دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ کما جعل جعفر ابن ابی طالب، جیسا کہ جناب جعفر ابن ابی طالب کو بھی اللہ نے 2 پر دیے ہیں۔ وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ توجہ کیجیے گا، میں اسی جملے پہ امام فرماتے ہیں، معصوم چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں جناب عباس میرے چچا کے لیے وہ مرتبہ، وہ منزلت، وہ مقام ہوگا کہ جس کو دیکھ کر تمام شہداء غبطہ کریں گے، رشک کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے رشک ایک گنہگار کا رشک کرنا ایک ایسے انسان کے لیے کہ جس کے پاس جس نے کوئی گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ایک گنہگار غبطہ کر رہا، رشک کر رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جو شفاعت نہیں کرا سکتا ہے وہ رشک کرے ان ذاتوں پر جو شفاعت کا حق ہے جن کو، یقیناً صحیح ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک غیر شہید شہید پہ رشک کرے تو بھی مانا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ہاں؟ لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ غیر شہید شہید پہ غبطہ کرے گا۔ ایک گناہگار جو ہے وہ ایسے بھی غبطہ کرے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا ایک وہ شخص جس کو شفاعت کا حق نہیں وہ غبطہ کرے گا ان لوگوں کے اوپر کہ جس کو شفاعت کا حق دیا نہیں، بلکہ یہاں شہداء جن کو شفاعت کا بھی حق ہے۔ شہید حدیث میں ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں، شہیدوں کا یہ مرتبہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے شہداء غبطہ کریں گے، ایک غریب مالدار پہ غبطہ کرے، ایک قیاس میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ ایک مثلا جو ہے وہ عہدیدار نہ ہو، منصبدار نہ ہو، منصبدار پر غبطہ کرے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ لیکن ایک مالداروں میں ایک ایسا مالدار ہو جس پہ سارے مالدار غبطہ کرتے ہوں تو یقیناً اس کے اندر کوئی خصوصیت ہوگی، تبھی سارے مالدار جو ہے اس پہ رشک کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے شہداء، جبکہ شہداء خود ایسی منزل پر ہیں، ایسے مقام پر ہیں کہ لوگ ان پہ رشک کریں گے، ان کی منزلت پہ غبطہ کریں گے، لیکن یہ سارے شہداء مولا عباس پر غبطہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات پہ یقیناً کوئی ایسی خصوصیت ہے، یقیناً اس منزل پہ ہوں گے جہاں کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ امام کا قول ہے حقیقت میں۔ تو یہ آپ کی ولایت کی منزل ہے کہ جہاں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، وفاداری۔ آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ولایت کے ولایت کے تحت آتی ہیں۔ انسان اگر واقعاً ولایت کا پابند ہو اور واقعاً وہ ولایت پہ عمل کرنے والا ہو تو وہ کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول اور امام کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ تو ولایت اس کو کہتے ہیں، اور ولایت متجلی ہوئی ہے تو کربلا، اور کربلا میں بھی اگر سب سے جسے کہیے وہ ذات جس میں سب سے جسے کہیے بارز ترین اور بہت ہی روشن طریقے سے اگر کسی ذات میں ولایت ظاہر ہوئی ہے تو آپ کی ذات ہے، عباس ابن امیر المومنین کی ذات ہے۔ خدا کی قسم جناب عباس کی مصائب پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے کہاں سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں، مدینے سے شروع کروں یا مدینے سے پہلے اس وقت جب امام حسن کا جنازہ پیغمبر کی زری کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔
اور ادھر سے مروان لشکر لے کے آتا ایک بیوی کی رہنمائی میں، اور امام حسن کے اس جنازے پر تیروں کی بارش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لائیے کہ امام حسن کا عباس جیسا بھائی ہو، اور اس کے بعد امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، لیکن یہ ولایت جناب عباس تھی کہ امام حسین کے چہرے کی طرف نظر تھی، اور حسین کا اشارہ یہ تھا کہ بھیا میرے بھائی نے وصیت کی ہے کہ میرے جنازے میں کوئی خوریزی نہ ہو، لہذا عباس کا ہاتھ قبضے شمشیر پہ جاتا ہے لیکن پھر ہٹ جاتا ہے۔ اندازہ لگے کہاں سے مصائب شروع کریں۔ ایک وہ ذات کہ جس کے اندر شجاعت بھری ہوئی ہو، ولید کے دربار میں امام حسین جاتے ہیں، اور جب آواز بلند ہوتی ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ ان 18 بنی ہاشم میں آگے آگے جناب عباس تھے اور علی اکبر تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئی تھیں، لیکن جیسے ہی حسین نے اپنے جوانوں کو دیکھا ہاتھ اٹھا کے وہیں پہ روک دیا۔ اندازہ لگائیے ایسے موقعوں پر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن یہ وہی دے سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ولایت پہ عمل پیرا ہو۔ حقیقی معنوں میں ادھر حسین نے اشارہ کیا اور ادھر تلوار نیام میں چلی جاتی۔ کہاں تذکرہ کریں، کن کن باتوں کا تذکرہ کریں۔ کربلا میں خیمے لگائے جاتے ہیں، اور جب خیمے اکھاڑنے کی بات آتی ہے تو عباس نے کیا کہا تھا کہ جن ہاتھوں سے خیمے لگا دیے گئے ان ہاتھوں سے خیمے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ادھر امام کی مرضی دیکھی اور ادھر عباس نے سر جھکا لیا۔ اللہ اکبر! ایک ایک منزل پہ اگر آپ دیکھیں عباس اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو کچلتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! شب عاشور زہیر ابن قین نے یہی تو کہا تھا، میرے آقا آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا نے کس لیے آپ کو اللہ سے مانگا تھا؟ ایک مرتبہ آپ انگڑائی لیتے ہیں تو زرہ کی جو کڑیاں تھی وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اے زہیر تم مجھے یاد دلا رہے ہو، تم شجاعت دلا رہے ہو مجھے، آنے تو کل۔ لیکن اللہ اکبر! صبح عاشورہ حسین نے علمداری کی بیڑیاں عباس کے پیروں میں ڈال دی، عباس نے قبول کر لیا۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عباس کی شجاعت تلوار چلانے میں تھی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عباس کی شجاعت گردنوں کو اڑا دینے میں تھی۔ نہیں، عباس کی شجاعت اگر دیکھنا ہو تو یہاں آپ دیکھیں، ایک ایک پل جہاں جذبات کروٹیں لے رہے ہو سینے میں، لیکن امام کی مرضی ہے کہ نہیں بھیا جنگ نہیں کرنا ہے، نہیں بھیا تلوار نہیں نکالنا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایک قدم پر عباس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان جوانوں کو، ان بچوں کو جن کو عباس نے اپنی آغوش میں پالا تھا، جن کو عباس نے جن کی پرورش کی تھی، جن کو فنون جنگ سکھائے تھے، چاہے وہ اون و محمد ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ اپنے چھوٹے بھائی ہوں، چاہے وہ مسلم کے بیٹے ہوں، چاہے وہ علی اکبر ہو۔ اللہ اکبر! جن جوانوں کو اپنے ہاتھوں پہ پالا تھا، جن جوانوں کو فنون جنگ سکھائے تھے، عباس کا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ انہی جوانوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پہ لا رہے تھے، انہی جوانوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پہ لا رہے تھے، لیکن عباس کی نظر امام کے چہرے پہ تھی۔ میرا امام جس میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ ہاں عزادارو، جب امام کا لشکر سب کے سب شہید ہو جاتا ہے، عباس آتے ہیں، آقا اب اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہ مولا عباس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنی بائیں طرف
طرف دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کا جس کا میں علمدار ہوں۔ حسین نے سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے خیموں سے، التش التش۔ امام نے کہا بھیا جنگ سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں آتے ہیں، سکینہ سے مشطلب کرتے ہیں، عزادارو آپ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی گھر کا بڑا، جب کوئی ایسا انسان جو اتنا شجاع ہو، جس پہ حسین کو بھی بھروسہ ہو، جس پہ زینب کو بھی یقین ہو، تو آپ اندازہ لگائیے بچوں کو کتنا اعتماد ہوگا، بچوں کو کتنا بھروسہ ہوگا۔ سکینہ نے مشق دیا ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب تو پانی آئے گا ہی خیموں میں۔ اللہ اکبر۔ سکینہ نے مشق دے دیا، عباس مشق لے کے چلے، لیکن خیمے سے بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ بہن زینب آ جاتی، بھیا کدھر کا ارادہ ہے؟ آقا نے کہا کہ بھائی نے کہا ہے، میرے مولا نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کریں، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ زینب سمجھ گئی عباس اب واپس آنے والا نہیں ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ زینب نے کہا ہے بھیا آخری ماں کی وصیت ہے اسے پوری کر لینے دیجئے۔ کہا ہاں والا بتائیے۔ کہا میری ماں جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو اس نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب آنے والے دنوں میں ایک بھائی تیرا عباس آئے گا، کربلا میں جب وہ آخری رخصت کو آئے تو میری طرف سے اس کے بازوؤں کو بوسہ لے لینا، میں تو کربلا میں نہیں ہوں گی۔ اے عباس اپنے بازوؤں کو کھولو۔ عباس کے بازو، عباس کے شانوں کا زینب نے بوسہ لیا اور ایک بات کہا اے بھیا اللہ میرے آقا نے، میرے بابا نے مجھ کو یہ خبر دی تھی کہ ایک میں زینب تیرے سر سے ردا چھنے گی، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے ردا کون چھینے گا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ میرے سر سے ردا چھنے گی۔ جاؤ بھیا عباس خدا حافظ۔ حسین عباس خیمے سے رخصت ہو کے امام کے پاس آتے ہیں، امام علم دیتے ہیں، تلوار کو لے لیتے ہیں، نیزہ سے پر کرتے ہیں، اے بھیا صرف دفاع کا حق ہے۔ عزادارو یہ عباس جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، علم ہے، مشکیزہ ہے، فرات کی طرف جاتا ہے۔ بس میں اپنے مسائل مختصر کرتا ہوں عزادارو۔ عباس فرات تک جاتے ہیں، جب گھوڑا فرات میں اپنے قدم رکھ دیتا ہے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، عباس نیچے کی طرف دیکھتے ہیں فرات کے اندر ہیں۔ عزادارو فرات گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، مشق سکینہ کو بھرتے ہیں، پانی کو چلو میں لیتے ہیں، لیکن کچھ دیر چلو میں لیا اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پر علامہ امینی نے اپنی کتاب غدیر میں جسے کہ یہ جناب مکرم کے مقاتل سے ایک واقعہ لکھا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جناب عباس نے کیوں نہیں پانی پیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عباس نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ علی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو علی نے عباس کو بلا کے عباس سے کان میں کہا تھا اے میرے لال عباس جب کربلا میں تم فرات پہ قبضہ کر لینا اور تمہارے قبضے میں پانی ہو فرات کا تو دیکھو اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین اور حسین کے بچے پیاسے رہے۔ شاید عباس کو بابا کی وصیت یاد آ گئی، سکینہ کا پیاسا چہرہ، بچوں کا پیاسا چہرہ، حسین کا پیاسا چہرہ۔ عباس نے پانی کو پھینک دیا اور مشک کو بھر کے باہر نکلتے ہیں۔ عزادارو اب بھاگی ہوئی فوجیں عباس کو گھیر لیتی ہے، کچھ دور آگے بڑھے تھے، عباس
عباس کے بعد دائیں ہاتھ پہ وہاں حملہ ہوتا ہے اور عباس کا دایاں شانہ کٹ قلم ہو جاتا ہے. کچھ آگے چلتے ہیں، عباس کا بایاں بازو قلم ہو جاتا ہے. اب عباس کی فکر ہے کہ مشکیزہ کسی طرح سے خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، ایک ایسا سر پہ گرز کا وار کرتا ہے کہ عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے کا رخ فرار کی طرف موڑ دیا. یقیناً سوچا ہوگا کہ اب خیمے میں جا کے کیا کروں. مشق سکینہ چھٹ چکی ہے، پانی گر چکا ہے. عباس کچھ دور آگے چلے تھے کہ اس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے میرے بھیا میری مدد کو آؤ. حسین نے جیسے ہی آواز سنی آواز دیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے میرے بھیا تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آزادارو بڑا سخت مرحلہ ہے. بوڑھا بھائی جوان بھائی کے لاشے پہ اس حالت میں کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، لاش مسلح ہے، پورے جسم تلواروں سے زخمی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. حسین عباس کی لاش پہ آتے ہیں. بس آزادو اور مجھے تفصیل میں نہیں جا رہا ہے کہ بھائی بہنوں بھائیوں میں کیا بات ہوئی. ایک مرتبہ عباس حسین کے زانو پہ سر رکھے ہوئے ہیں، آواز دیتے بھیا خدا حافظ. حسین کے سامنے بھائی نے تم دوڑ دیا. عباس کے لاشے کو حسین نے وہی رکھا، علم اور مشق سکینہ اٹھایا. آزادارو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جب حسین مشق سکینہ اور علم لے کے چلے ہیں تو حسین کا چہرہ دیکھنے والا تھا. اب صبح سے اب تک جتنے بھی لاشیں اٹھائے لیکن حسین کے چہرے پر کبھی افسردگی نہیں تھی، کبھی حسین کے چہرہ اس طرح سے مرجھایا نہیں تھا. لیکن جب حسین علم عباس اور مشق سکینہ لے کے چلتے ہیں تو حسین کے چہرے سے افسردگی کے آثار نمایاں تھے. حسین خیمے میں آئے تو آپ نے کسی بی بی سے بات نہیں کیا، بلکہ عباس کے خیمے میں آتے ہیں اور وہ جو بیچ کا ستون تھا اس ستون کو کھینچ لیتے ہیں. عباس کا خیمہ ڈہ جاتا ہے، گویا بتانا چاہتے اے بیبیو لشکر کا لندار نہ رہا. اب لشکر، اب حسین، اب یہ سارا قافلہ بے سہارا ہو گیا. عباس مارا گیا. آزادارو بیبیوں میں کوہرام مچ گیا. واہ عباسا واہ علیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.